بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج سیمنٹ سیکٹر کی اپڈیٹ. ٹوڈے از 21 اپریل 2025. اسٹاک مارکیٹ کے لیے آج ایک اگین اچھا دن. مارکیٹ نے 1000 پوائنٹس کا اضافہ کیا اینڈ مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی 1,18,383.38 پہ. مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی 1,20,000 کو ٹچ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے اور ایک اچھا سیشن 2000 پوائنٹس کا مارکیٹ کو چاہیے اور مارکیٹ اپنے پریویس آل ٹائم ہائی کو بریک کر جائے گی. مارکیٹ کی آؤٹ لک ماشاءاللہ بہت پازیٹیو ہے اور ڈسپائٹ دی ایکسٹرنل سیکٹر سے انٹرنیشنل سائٹ سے ٹرمپ ٹیرف کے حوالے سے کچھ ایشوز تھے, بٹ ہماری مارکیٹ نے اپنی ایک اسٹرینتھ اور اپنی انٹرنل ریزیلینس شو کی ہے کہ ڈسپائٹ دا انٹرنیشنل نیوز اینڈ ریومرز اینڈ کانفلکٹس مارکیٹ گریجولی اینڈ سلولی اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف جا رہی ہے اور نیا آل ٹائم ہائی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. لائک اسپیشلی آج کا جو ڈے تھا بڑا امپریسو تھا اس حوالے سے, پازیٹیو آؤٹ لک کے حوالے سے, جس میں بینکنگ سیکٹر نے لیڈ لیا. اور اسلامک شریعہ بینکنگ کے اندر ہم بات کریں تو میزان بینک آج ٹاپ آف دی لائن رہا. ان کا رزلٹ بھی اناؤنس ہوا, دو کہ میزان بینک کا جو رزلٹ سے اتنے کمپیریٹیولی اچھے نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب سے بینکنگ اسپریڈ کم ہوا انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں. لیکن میزان بینک میں اس لیے حالانکہ سیمنٹ سیکٹر کا تھوڑا سا اس کو ٹچ دے دیں کہ میزان بینک از اے ویری اسٹرینتھ واز ویری اسٹرانگ کمپنی اور بہت ہی اچھے پی ای ریشو. ایون ابھی اتنی ہائی پرائس کے بعد آج آلموسٹ مارکیٹ کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھا اور آپ جسے کہتے ہیں اپر لاک کے بھی اراؤنڈ کلوز ہوا. تو ڈویڈنڈ بھی اناؤنس ہوا ہے اور ڈویڈنڈ لینے کے لیے ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ پھر رش کرتے ہیں. اور یہاں میں ایک چھوٹی ٹپ مینشن کر دوں کہ ڈویڈنڈ لینے کی بجائے پرائس انہینسمنٹ جو ہے اس کو انجوائے کریں, اور جو لاسٹ ڈے ہو, جب لاسٹ ڈیٹ کلوزنگ ہو رہی ہو بک کلوجر سے پہلے, اس میں شیئر کو سیل کر کے وہاں سے اگر ڈے ٹریڈنگ کے لیے ہے تو اس کو ایگزٹ کر لیں, چونکہ اس کے بعد جب پرائس ڈکریز ہوگی تو اتنا آپ کو ڈویڈنڈ نہیں ملا ہوگا جتنا پرائس آپ انجوائے کر سکیں اور پرائس ڈاؤن فال ہو جائے گی. تو 7 روپے کا ڈویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ شیئر کو بائی کر رہے ہیں تو ابھی ڈیفینیٹلی آج بائنگ کی ہوگی لوگوں نے, اور لیکن اس کو اوپر جا کے کچھ 300 کے اراؤنڈ اور بکس کلوزنگ سے ایک دن پہلے ڈیٹس کا دھیان کر لیجیے گا, چونکہ T+2 ہے. جب بائنگ کریں گے اور 2 دن بعد آپ کا ڈویڈنڈ کا وہ بکس کلوجر میں کن کا نام آتا ہے نہیں آتا, وہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ڈیٹس کو اب ایگزیکٹ ڈیٹس میرے سامنے نہیں ہے اس ٹائم, تو اس لیے میں ایگزیکٹ ڈیٹ مینشن نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ڈویڈنڈ کی وہی اینٹیسپیشن میں بائنگ ایک دم شروع کر دیتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں ریٹ بہت تیزی سے اوپر چلا جاتا ہے, اور جب اوپر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ایک بکس کلوز ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈویڈنڈ تو آپ کو ملتا ہے لیکن شیئر اس ٹائم ایک دم نیچے گرتا ہے تیزی سے. تو ٹیکنیکلی دیکھا یہ گیا پریکٹیکلی کہ جب آپ اس سے پہلے جو شیئر سیل کر دیتے ہیں ان کو پرائس انہینسمنٹ اس سے زیادہ مل جاتی ہے جتنا وہ شیئر ریٹین کر کے ڈویڈنڈ کو لیتے ہیں. لیکن اگین میک یور میتھس اینڈ میک یور اون کیلکولیشن. کمنگ بیک ٹو دا سیمنٹ سیکٹر. سیمنٹ سیکٹر میں ٹاپ آف دی لائن میں نے ان کو الائن کیا ہوا ہے فلٹر لگا کے پی ای ریشو کے اکارڈنگ, کہ جس کی پی ای ریشو سب سے کم ہے وہ ٹاپ اسٹاک ہے, اور یہ سب ڈیٹا بیسڈ ہے, اٹس ناٹ مائی اون ازمپشن. جس بھی کمپنی کی اور سیکٹر اچھا ہے سیمنٹ تو ساری کمپنیز ہی کمپیریبل اس میں آ رہی, لیکن جس کا سلائٹلی سا بھی پی ای کم ہے تو اس کو ہم ٹاپ پہ جگہ دیں گے فلٹر لگا کے. تو لکی سیمنٹ چونکہ اس کا اسٹاک سپلٹ آ رہا ہے اور اس کے لیے بھی اس کے اندر ٹریڈنگ بند ہے. اب دوبارہ جب یہ شیئر اوپن ہوگا تو 350 کے اراؤنڈ اوپن ہوگا اور وہی اس کا آل ٹائم ہائی بنے گا, چونکہ اس سے پہلے یہ 1750 پلس پہ یہ اس کی کلوزنگ ہوئی ہے اور 1:5 کا اسٹاک سپلٹ ہے, جس کو ایک شیئر ہے اس کو 5 شیئر مل جائیں گے. تو نیو شیئر جو نکلے گا وہ 350 کے پرائس کے اراؤنڈ نکلے گا اور اس کی ای پی ایس جو پہلے 269 تھی غالباً اس کو 5 پہ ڈیوائڈ کریں تو وی گیٹ دا 54 ای پی ایس بیسڈ آن لاسٹ پبلش انفارمیشن. دو کہ کوارٹرلی ریزلٹس آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا چینج آتی ہے. تو اس کے اکارڈنگ ان کی پی ای ریشو جو کہ وہی ہے جو کہ 1500 کے اوپر لیول پہ تھی, 1750 کے اوپر تھی. تو آل ٹائم ہائی بھی چونکہ وہ ابھی نہیں ہے اس کی انفارمیشن, تو اس لیے ہم نے اس کو 350 کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو لیٹس سی یہ جب اوپن ہوتا ہے تو پھر کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ میپل لیف سیمنٹ جو کہ آج کا والیوم لیڈر بھی ہے, والیوم لیڈر خیر آج پاور سیمنٹ بن گیا. اس کے اوپر آخر میں آتے ہیں کہ یہ اس کی کیا سٹوری ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو میپل لیف سیمنٹ
25 ملین شیئر بہت اچھا اسٹراک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں 1 ملین سے اوپر بھی جس کا شیئر آن ایوریج چل رہا ہوتا ہے اٹس اے گڈ شیئر ٹو ڈسکس اور شیئر ٹو ہولڈ اینڈ فار دا لانگ ٹرم. تو میپل لیف سیمنٹ سیکٹر کا ایک اچھا اسٹاک ہے. اب تھوڑا سا اس کی اگر آپ دیکھیں تو کمپیریٹیولی لکی سے ان کی پی ریشو اوپر جا چکے ہیں, چونکہ کچھ سیشن سے اس کے اندر اچھی والیوم نظر آ رہا ہے, اور مائٹ بھی انٹرنل نیوز کسی کے پاس ہو کہ جو لیٹسٹ کوارٹر کا رزلٹ آ رہا ہے اس کے اندر اچھی نیوز ہے, اور ڈیفینیٹ پورے سیمنٹ سیکٹر کی اچھی نیوز ہوگی. تو اس کی انٹیسپیشن میں لوگوں نے اس کے اندر بائنگ کرتے ہوئے اس کو 7.16 کی پی پہ پہنچا دیا. 69.44 پہ کلوزنگ ہوئی, جو کہ ₹3.93 کا گرین زون کے اندر ہی کلوزنگ ہوئی. میں نے بیک گراؤنڈ بھی اسی کے اکارڈنگلی رکھنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں اور بلکہ یہ جو پائنیئر سیمنٹ ہے یہ بھی خیر یہ سارا ہی آج گرین زون میں کلوز ہوا ہے. لیٹ می کریکٹڈ کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہے, جو کہ سیمنٹ سیکٹر اس میں مائنس نہیں ہے, سارا کا سارا ہی پازیٹیو آؤٹ لک میں اور پازیٹیو ہی گرین زون میں کلوزنگ دے رہا ہے. اوکے, میپل سیمنٹ ₹71.50 کا جو آل ٹائم ہائی تھا اس سے بالکل نزدیک ہے. صرف 2.88% اس کا رہ گیا, جو مائٹ بھی کل کے سیشن میں یہ کور ہو جائے اور پھر ہمیں اس کا ایک نیا ہائی دیکھنے کو ملے. 25 ملین شیئر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ کا رخ کس طرف ہے. تو اٹس اے گڈ شیئر ٹو بائی اینڈ ہولڈ. ایون ابھی بھی اس کے اندر بائنگ ٹھیک ہے, جو کہ پی ریشو 7.5 سیمنٹ سیکٹر کے 9 پی ریشو تک بھی ہم جا سکتے ہیں, چونکہ یہ پی ریشو پریویس ارننگ پر شیئر کے اوپر ہے, اور جب کوارٹر کے رزلٹس ابھی آنے والے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں ویسے نیوز ہے کہ مارکیٹ اس کو اوپر سے اوپر لے کے جائی جا رہی ہے. اگین نیکسٹ از فوجی سیمنٹ. فوجی سیمنٹ اوبیسلی بینکنگ سیمنٹ سیکٹر کا ٹاپ آف دی لائن شیئر اپنے آل ٹائم ہائی سے ابھی بھی یہ 5% نیچے ہے, تو اس کے اندر ابھی بھی بائنگ بنتی ہے. اور اسی کے انٹیسپیشن میں 16 ملین شیئرز کا آج کاروبار اس میں ہوا, اور 7.86 اس کی پی ای ریشو کرنٹلی ہے. اس کو تھوڑا سا اور اوپر جا کے ہم 9 پی ای ریشو تک بھی جائیں گے تو اس میں آئی ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ یہ گروپ بہت اسٹرانگ ہے, سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے, اور جو کوارٹرلی ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی اٹ ول گو اپ انشاءاللہ. دین وی ہیو ڈی جی خان سیمنٹ. ڈی جی خان سیمنٹ بھی اچھا شیئر, اچھا والیوم, 7 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا, اور آل ٹائم ہائی سے یہ ابھی بھی 7% آلموسٹ یہ لو ہے. تو ابھی ساری مارکیٹ اپنے پریویس ہائی کو اپ کر کے 5-10% اوپر جائے گی. تو یو کین سی ٹوٹل اس میں کوئی 15% کا ابھی بھی اپ سائڈ موجود ہے. جو کرنٹ پرائز اس کی 127 ہے, تو اراؤنڈ 20 مطلب 150 تک اس کا نیو ہائی بنے گا جب یہ تھوڑا سا چیزیں جا کے سیٹل ہوں گی. تو ابھی جو کہ کوارٹر ریزلٹس آ رہے ہیں تو مارکیٹ ایک پازیٹیو وے میں چلے گی. 1,20,000 کا مارکیٹ جو ہے اپنا آل ٹائم ہائی کو کراس کر کے کوئی 1,30,000 تک آئی گیس یہ اسی مومنٹم کے ساتھ اگر کوئی ایکسٹرنل سائڈ سے کوئی بڑی نیوز نہیں آ جاتی تو ڈی جی خان سیمنٹ اگین اٹ از آلسو پازیٹیو آؤٹ لک میں ہے. دین وی ہیو پائنیئر سیمنٹ. پائنیئر سیمنٹ حالانکہ چھوٹے اس کیٹیگری میں آتا ہے, بٹ اسٹل اس کے اندر والیوم 4,95,000 ابھی ہے, لیکن پی ریشو اس کی اوپر جا چکی ہے 9.3. اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اس کو ہولڈ رکھیں, اس کے اوپر فردر بائنگ کی بجائے جو ادر وائز آپ جب لکی سے اوپن ہو تو لکی کا وہ چیک کر لیں, اور تھوڑا سا اس کے پوزیشن کو بھی ہولڈ رکھیں. ابھی تھوڑی سی مائٹ بھی سائڈ لائن پہ رہے, چونکہ آج بھی ₹7.69 کا اضافہ ہو گیا, لیکن والیوم بہت زیادہ نہیں ہے. تو اس میں اب ڈیفینیٹلی چونکہ 9 سے اوپر جا رہی ہے, دیکھ لیں کہ جب تک 9 سے نیچے تب تک والیوم اچھے ہیں. جو ہی 9 سے اوپر اس کا جا رہا ہے پی ای ریشو, تو اس کے اندر جو ہے نا اس کے والیوم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پائنیئر سیمنٹ کے نیچے آ گئے ہیں. اگر ہم پائنیئر سیمنٹ کی تھوڑی ہسٹوریکلی اس کے اندر بھی چیک کریں کہ اس کے اندر کیا مومنٹ میں چیک کر رہا ہوں کہ مائٹ بھی اس کے اندر مجھے کوئی پریویس ڈیٹا ملتا ہے, تو اس کے اندر لاسٹ جو کلوزنگ ہوئی تھی اس میں بھی 1 لاکھ ہونے, لیکن کنٹینیوسلی اس نے پی ریشو پہلے 8.8 پہ تھی لاسٹ, تو اینی ہو تو ابھی یہ اس کی پی ریشو 9.3 پہ ہے. تو اس اور چھوٹی کمپنی کمپیریٹیولی تو جو ہمارے پاس فوجی سیمنٹ ہمیں مل رہا ہے 7.86 پی پہ, ڈی جی خان سیمنٹ مل رہا ہے 7. دونوں بڑے گروپس کی کمپنیز ہیں. فوجی سیمنٹ کے پیچھے فوجی گروپ ہے, اور ڈی جی خان کے پیچھے میاں منشا گروپ جو کہ ایم سی بی یا نشاد ملز وغیرہ کے آنر ہیں. تو اور ابھی اس میں اپ سائڈ پوٹینشیل بھی 6.89% موجود ہے. اور اچھا اس کے بعد لاسٹ پہ ہم آتے ہیں پاور سیمنٹ کی طرف. پاور سیمنٹ ایک آج حیران کن جو اس نے والیوم دیا ہے 62 ملین. سارے سیمنٹ سیکٹر کا جو بڑی کمپنیز کا والیوم ایک طرف اور پاور سیمنٹ کا الون والیوم ایک طرف, اور اس نے آلموسٹ اپنے کیپ کے اوپر ₹1.23 کا اضافہ, جو کہ چھوٹا شیئر ہے تو تھوڑی اماؤنٹ کے اوپر اس کا اپر کیپ بن جاتا ہے.
اور 62 ملین شیئر پاور سیمنٹ کے بارے میں ہے کہ عارف حبیب گروپ اس کے پیچھے ہے، اور عارف حبیب گروپ از اے ویری اسٹرانگ گروپ، یعنی اسٹاک مارکیٹ کے چند بڑے ناموں میں سے عارف حبیب صاحب کا نام آتا ہے، اور جو کہ ڈی سی آر ایک فیمس ڈورمن سٹی ریٹ کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں، اس کے پیچھے بھی عارف حبیب گروپ ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں ایسے مارکیٹ میں جو کہ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے۔ ایون عارف حبیب کارپوریشن اس کی کافی اچھی فیڈ بیک ہے، تو کبھی اسٹاک سپلٹ کے حوالے سے تھوڑا سا مارکیٹ اس میں کنفیوز ہے۔ تو پاور سیمنٹ جو کہ میں چھوٹی شیئرز کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن اس کا والیوم اور اس کا اسٹرانگ گروپ ہونا اور اس کے اندر اتنی زیادہ ہیوی بائنگ والیوم کی وہ نظر آ رہی ہے کہ ان سائڈ کوئی نیوز آ رہی ہے، اور چونکہ کوارٹر اینڈ ہو رہا ہے، بلکہ کوارٹر اینڈ تو ہو چکا ہے، یعنی انفارمیشن ابھی پبلش ہو رہی ہے، تو آئی گیس کے اندر اس کے اندر کوئی پازیٹیو نیوز ہے۔ اس کی ارننگ جو ہے ابھی تو سمجھ زیرو تھیں، ای پی ایس 0.06 ہے، لیکن اگر اس کی ابھی ارننگز پر شیئر سے 10 روپے بھی آ جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی ان کی جو پرائس ہے وہ اگر 13 روپے بھی ہے تو ان کی پی ریشو اس کو آپ چیک کر سکتے ہو۔ ای پی ایس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم پرائس کو ارننگز پر شیئر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اگر ایون 5 بھی ان کی ارننگ پر شیئر آ جاتی ہے تو پھر بھی اس کے اکارڈنگلی 3 پوائنٹ سم تھنگ پہ اس کی پی ای ریشو بنے گی، جو کہ ڈیفینیٹلی انڈر ویلیوڈ ہے۔ تو اس اسٹاک کے اندر کل بھی اگر آپ کو انٹری ملے تو اٹس اے گڈ اسٹاک، اس کے اندر آپ جس بھی لیول پہ آپ بائنگ کر سکتے ہو، تو اس کو ایک ٹپ ہے کہ ضرور بائی کریں، اس کے اندر آپ کو اچھے ریزلٹس ود ان اے ویک ٹائم، یعنی جب ان کی انفارمیشن پبلش ہو جائے گی تو کیونکہ مارکیٹ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بائی آن ریومر اینڈ سیل آن نیوز۔ تو ابھی ریومر ہے کہ اس کے اندر اچھی بائنگ اس لیے آ رہی ہے کہ ان کے ریزلٹ اچھے آ رہے ہیں، اور جب یہ نیوز بن جائے گی، ریزلٹس ڈکلیئر ہو جائیں گے اور یا ڈیویڈنڈ وغیرہ اناؤنس ہو رہا ہوگا، تو اس میں بک کلوجر سے پہلے پھر آپ اس کو سیل کر کے شارٹ ٹرم کے لیے سوئنگ ٹریڈنگ ٹائپ کے لیے اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو دس واز آل اباؤٹ دا سیمنٹ سیکٹر۔ اس کے اندر آپ پازیٹیو رہیں، پینک سیلنگ بالکل نہیں کرنی ہے، اور مارکیٹ میں ریومرز ڈیلیبریٹلی پھیلائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو پینک سیلنگ کروا سکیں، جن تھوڑے شارٹ سائٹڈ ہیں وہ فوراً سیل کریں، اور لوگ تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ہی آپ سیل کریں گے، اور ساتھ ہی وہ لو ریٹ کے اوپر جو ہے وہ بائنگ کر لیں گے۔ تو اگر ہم پی ریشو کے اکارڈنگ لکھیں تو دس واز دی آرڈر، اس میں لکی، میپل ڈی، فوجی سیمنٹ، ڈیجی خان، پائنجر دین پاور، اس طرح آپ لے کے چلنا ہے۔ لیکن جو کہ پاور سیمنٹ کے اندر کل کا والیوم اور اس کے اندر جو ایکسپیکٹڈ ایک ریور ہے کہ ان کی ارننگس بہت بہتر ڈکلیئر ہونے لگی ہیں لاسٹ کوارٹر کی، تو اگر ایون 3 روپے ای پی ایس بھی آ گئی تو بھی ان کی ارننگ پر شیئر اس پرائس کے مطابق اور مائٹ بھی تب تک بڑھ کے کہ 15 پہ بھی چلا جائے، اور 3 روپے بھی اگر ارننگ پر شیئر آ گئی تو 5 کی پی ریشو بنے گی، جو کہ بہت اسٹل بھی آئیڈیل ہوگی، اور باقی سب سے اس کی پی ریشو کم ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر پھر بائنگ بنتی ہے۔ اور اگر ہم آل ٹائم ہائی کے حوالے سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کس کے اندر بھی پوٹینشیل موجود ہے زیادہ، تو ڈیجی خان سیمنٹ کے اندر ابھی 6.89 کا اپ سائڈ پوٹینشیل ابھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کا بلکہ اس کو اسمالسٹ کی بجائے لارجسٹ کا فلٹر لگاتے ہیں تو ڈیجی خان سیمنٹ کے اندر ابھی آلموسٹ 6.8% کا اپ سائڈ ہے لاسٹ ٹائم ہائی سے، فوجی سیمنٹ میں 5% کا ہے، پائنجر میں 3% کا ہے، اور میپل لیف میں 2.88 کا۔ لکی اور پاور کے اندر ابھی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے، تو دس از دا وے آپ کو آگے آپ کا انالیسس کرنا ہے کہ اپنا انداز ہے کس طرح۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میکسیمم مختلف اینگل سے ایک چیز کو جتنے اینگل سے آپ کو دکھا سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ڈسکس کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے انالیسس کرنا سیکھ سکیں، اور کوئی نئی کمپنی کوئی نیا شیئر کو بہت اوپر جاتا نظر آئے تو ایک دم فوراً آپ انسپائر ہونے کے بجائے اس کی فوراً فنڈامنٹلس کو دیکھیں، اس کی پی ای ریشو کو دیکھیں، ای پی ایس کو دیکھیں، والیومس کو دیکھیں۔ جو 4-5 چیزیں میں نے مینشن کی، یہی چیزیں ساری دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ انفارمیشن تو سے 100 قسم کی ریشوز اینڈ ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن یہ 4-5 چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو ہوپفلی آپ لانگ ٹرم کے اندر اس کو جو ہے نا آپ کو پرابلم، شارٹ ٹرم میں 2-4 دن کا اوپر نیچے ہونا اٹس پارٹ آف نارمل اسٹاک مارکیٹ ایکٹیویٹی، لیکن لانگ ٹرم میں انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہے اگر آپ یہ اس انالیسس، اور یہ میں اسی لیے مینشن ساتھ کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائڈ اینی تھنگ، کہ کوئی سیکھ سکتا ہے اس انالیسس کو، فنڈامنٹلس کو سمجھ سکتا ہے، تو اس گڈ انف کہ آپ خود بھی اپنے پورٹ فولیو کا کم از کم، جس طرح میں نے سیمنٹ سیکٹر، آپ یہ نہیں کہ سیمنٹ کے سارے اپنے اسٹاک اٹھا لینے ہیں، تو الٹیمیٹلی اپنا پورٹ فولیو بنائیں اور اس کے اندر ان پورٹ فولیو میں اسی طرح کی شیٹ بنا کے اپنے سامنے رکھیں، اور ڈیلی اپنے پورٹ فولیو کو آپ اینالائز کریں، اور باقی مارکیٹ کے اوپر آپ کی نظر ہوگی تو جو آپ کا
شیئر اور پورٹ فولیو میں سے اس سیگمنٹ سے اس رینج سے باہر جائے اس کو آپ ریپلیس کر کے دوسرے یعنی اگر آپ نے 10 شیئر میں کام کرنا ہے تو 20 25 30 شیئر کا پورٹ فولیو آپ انڈر آبزرویشن رکھیں اور اس میں سے بھی جو چیز آپ کو بہتر لگتی ہے اس میں سویپ کرتے رہیں سوئچ کرتے رہیں. اور اسٹے ٹیون چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر کے بیل آئکن بھی پریس کر لیں. ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لازم اس کو شیئر کیا کریں, کومنٹ میں اچھے پازیٹیو فیڈ بیک دیا کریں, اس سے ہمیں تھوڑی سی کانفیڈنس ملتا ہے اور انکریجمنٹ ملتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اپنے پھر اس کے اندر ریسورسز بڑھائیں گے اور جو پراپر ٹیم اس کے اندر کام کر رہی ہے وہ زیادہ اور اپریشیٹ فیل کرتی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی ایک اچھی انرجی ملتی ہے اس کو فردر کنٹریبیوٹ کرنے میں اور ڈیپس میں جا کے اور ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو کا انالیسس کرنے میں. تو اسٹے ٹیون, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں. کیپ ان ٹچ اور اگر بیل آئکن پریس کیا ہوگا تو آپ کو نئی ویڈیوز ہماری آٹومیٹکلی سامنے آتی رہیں گی. تھینک یو ویری مچ.